الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ نہیں جی، پچھلے دفعہ ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی دوبارہ ایک دفعہ ہم دہرائی کر کے پھر ہم آگے چلیں۔ تو انشاءاللہ اس کی دہرائی کر کے ہم آگے چلیں گے۔ کچھ چیزیں آج کل جو ہے قواعد ذرا زیادہ ہیں، تو اس میں میں چاہ رہا ہوں سبق کم سے کم ہو، اور آپ کو اصل بات یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے سمجھ کر آپ آگے چلیں۔ تو انشاءاللہ پھر آگے ان چیزوں کی جب پریکٹس آ جائے گی تو آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو ہم نے ثلاثی مجرد کے 3 اوزان پڑھے تھے شروع میں، فعل، فعیل اور پھر فعول۔ فعل کے 3 اوزان پڑھے تھے، یعنی جب یہ جو ہے یعنی یہ فعل پھر 3 اوزان میں تقسیم ہو گیا، یعنی جب یہ مضارع میں گیا فعل سے تو یفعلو ایک بن گیا، پھر یفعلو بن گیا، اور پھر یفعلو بن گیا۔ اسی طرح فعل، یفعلو، یفعلو، یعنی 2 اقسام میں تقسیم ہوا، اور فعل جو ہے ایک قسم میں ہی رہا۔ تو اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اوپر والا جو فعل ہے اس کے اندر بھی یفعلو ہے، اور جو نیچے والا فاعلہ ہے اس کے اندر بھی یفعلو ہے، اور اسی طرح فعلہ کے اندر یفعلو ہے درمیان میں، اور جو دوسرا فاعلہ ہے اس کے اندر بھی یفعلو ہے۔ تو ایک جیسے یہ آپس میں مکس ہو جائیں گے، اس وجہ سے ان کو الگ الگ نام دیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ مجھے بھول بھی جاتا ہے، اصل میں یہ اسکرین رک جاتی ہے، یہ اب سے ہو رہی ہے شاید، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس میں۔ تو بہرحال میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں، کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو تو مجھے فوراً بتایا کریں، دوبارہ جب شیئر کرتا ہوں تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں فعل، یفعل، یفعل، یفعل۔ اب یفعل کو جو ہے ہم نے ایک نام دیا ہے فتح کا، اور پھر جو ہے یفعل کو ضرب کا، یفعل کو نصر کا، اور اسی طرح فعیل کو یفعل، پھر یفعل، یفعل کو سمع کا نام دیا ہے، یفعل کو حسب کا نام دیا ہے، اور پھر فعول کو فعول سے یفعل بنانا مضارع میں، تو اس کو ہم نے دیا ہے کروما کا نام۔ تو یہ کتنے اپنا کرمن کا نام، تو یہ کتنے ابواب ہو گئے؟ 6 ابواب، فتح، ضرب، نصر، سمع، حسب، کرمن۔ اچھا، جو فتح ہے نا یہ اس کا مصدر ہے، جب ہم اس کو ماضی اس کا بنائیں گے، اس کا فعل ماضی بنائیں گے تو یہ بن جائے گا فتح، اور اس کو عمومی طور پر عام حالت میں ہم فتح ہی کہتے ہیں، باب فتح، حالانکہ اصل میں ہے کیا؟ باب فتح۔ اچھا، اس کو فا سے ظاہر کیا گیا، ضرب کو ضاد سے ظاہر کیا گیا، نصر کو نون سے ظاہر کیا گیا، اور سمع کو سین سے ظاہر کیا گیا، حسب کو حا سے ظاہر کیا گیا، اور کرم کو کاف سے ظاہر کیا گیا۔ جہاں پہ بھی آپ کے سامنے یہ باب فتح میں سے آئے گا تو ساتھ فا لکھا ہوا ہوگا، جیسے ذہب ہے اس کے ساتھ آپ کو فا لکھا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ذہب جو ہے باب فتح میں سے ہے۔ اسی طرح جلسہ باب غربا میں سے ہے، عبدہ باب نصرہ میں سے ہے۔ تو ساتھ جہاں پہ آگے ہم استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ ہم نے اس طرح حرف دیا ہوا ہوگا۔ مثال کے طور پر اکیلا اگر آپ کو اسم دیا جاتا ہے، فعل دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس کا آپ مضارع بنائیں، تو آپ کو پہلے بتایا جائے گا کہ یہ باب فلاں باب سے ہے، آپ اس باب کے ذریعے سے اس کا مضارع بنائیں، تو پھر آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی آسان ہوگا۔ عبد جو ہے باب ناصرہ میں سے ہے۔ اچھا جی،
تو اسی طرح شریبہ جو ہے باب سمع، حسیبہ باب اپنا حسبن سے، اور اسی طرح بعودہ جو ہے باب کرمن سے۔ اچھا، اب ان کا اگر ہم ماضی بنائیں گے تو فتح سے فتح، ضرب سے ضرب، اور نصر سے نصر، اور سمع سے سمع، حسب سے حسیبہ، اور کرم سے کرومہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا ہے فتح ہے، اس کا جو ہے ہم مضارع اس کے پیٹرن پر، یفعلو کے پیٹرن پر بنائیں گے۔ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب۔ دیکھیں، حسیبہ کا جو مضارع ہے وہ یحسب آتا ہے، اور کروما کا یکرمو۔ تو اس طرح یہ جو ہے ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، نہیں بلکہ ان کا بھی میں آپ کے سامنے بناتا جاؤں نا۔ ذہب یذہب، جلس یجلس، دیکھیں ضرب یضرب، یضرب را کے نیچے زیر ہے نا۔ اچھا، اسی طرح یعنی عین کلمے کے نیچے زیر۔ عبد یعبد، با کے اوپر پیش آئے گی۔ شرب یشرب، شرب یشرب، کیونکہ یہ باب سمع میں سے ہے، سمع یسمع، اور حسب یحسب، اور بعد یعبد، نہیں یبعد، بعد یبعد۔ یہ خصوصیات ہم نے پڑھی تھیں۔ باب فتح، عین کلمہ، عین یا لام کلمے پر عام طور پر حروف حلقی ہوتے ہیں، یعنی عین کلمہ یہ تا ہے اور لام کلمہ ہا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک حرف پر ضروری ہے کہ عام طور پر کیا ہوگا، حروف حلقی۔ حروف حلقی جو ہے جو حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں، یعنی گلے سے ادا ہونے والے حروف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ آخری دو یعنی عین کلمے یا لام کلمے والی جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا۔ اسی طرح باب حاسیبہ میں کیا ہے، گنتی کے چند الفاظ ہی استعمال ہوتے ہیں، بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے۔ باب سامعہ کے اندر بہت ہی صاف ستھری خصوصیت ہے، وہ کیا ہے، یہ عارضی پن اس کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے فارحہ، حازینہ۔ اسی طرح باب کاروما کے اندر دائمی صفت پائی جاتی ہے، جیسے حسنہ شحوحہ، یعنی جو ہے حسنہ جو ہے وہ کیا ہے، خوبصورتی، خوبصورتی عمومی طور پر مستقل ہوتی ہے۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں آگے۔ کانا اور لیسا۔ کانا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گردان پوری کی پوری بنتی ہے، اور اس کا مضارع بھی بنتا ہے۔ کانا جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی تھا میں آتا ہے، اور جو یکونو ہے اس کا مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے یا ہوگا، یعنی ہوگا کی طرف یہ، یعنی مستقبل کا معنی یہ دیتا ہے یکونو، کانا یکونو۔ دیکھیں، کانا زید مریضن، زید مریض تھا، کانا کا مطلب تھا، زید مریضن۔ اگر ہم کہتے ہیں خالی زید مریضن تو اس کا مطلب ہوگا زید مریض ہے، اگر شروع میں ہم کانا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا، زید مریض تھا۔ جبکہ یکونو لگانے سے کیا ہوتا ہے، معنی مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہم جملہ اسمیہ خالی لکھتے ہیں تو اس میں ہے کا مفہوم آتا ہے، یعنی حال کا معنی وہ دے گا، اور یکونو شروع میں لگا دیں گے تو پھر وہ مستقبل کا معنی دے گا۔ یکون الولد ذهب المدرسة غدا، لڑکا کل مدرسے جائے گا یا اسکول جائے گا۔ اسی طرح جملہ اسمیہ دیکھیں، آگے آگے وہی بات جو میں نے شروع میں بتائی تھی، الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے۔ اگر ہم اس طرح جملہ اسمیہ لکھتے ہیں تو پھر ہمیں حال کا معنی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود حال کا معنی آ جائے گا۔ جملہ اسمیہ کے اندر فعل استعمال ہو یا نہ ہو، معنی اس کے اندر ہے کا آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا، کتاب میز پر ہے یا ہیں کا۔ کانا کی گردان اور لیسا کی گردان، کانا جو ہے ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مضارع میں بھی، یعنی کانا کا جو مضارع ہوگا وہ کیا ہوگا، یکونو ہوگا، اور لیسا کا مضارع نہیں ہوتا، یہ صرف ماضی مضارع دونوں نہیں ہے، ایسے سمجھیں اس کو۔
اس کے اندر آپ ایسے سمجھیں اس کی کوئی نہیں کا معنی یہ دیتا ہے. ویسے تو یہ لکھا ہوا ہے گردان اس کی ماضی کی ہی ہوتی ہے، یعنی جو ماضی کے انداز میں ہوتی ہے، لیکن لیسا کا معنی اصل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نہیں جس کے شروع میں لگانا ہو تو وہ ہم اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن لیسا نہیں کا معنی دیتا ہے، اور کانا تھا کا معنی دیتا ہے، اور یکونو ہوگا کا معنی دیتا ہے. بس اس طرح اگر آپ ان کے معنی ذہن میں رکھ لیں تو پھر انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. جبکہ اب آپ دیکھیں نا، کانا کا جو مضارع ہے وہ یکونو بنتا ہے نا، تو یکونو ہوگا کا معنی دے گا. ہم یکونو کا ہی ڈائریکٹ معنی سمجھ لیں تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہے ہمارا. اور کانا کا مطلب ہم جوڑ دیں صرف. خالی کانا کی گردان تو ماضی کی ہوگی نا، اس کی تو مضارع کی نہیں ہوگی، اس کا مضارع یکونو بنتا ہے. تو یکونو مضارع کے لیے استعمال ہوگا اور کانا ماضی کے لیے. اور اسی طرح جو لیسا ہے یہ اس کی گردان صرف اور صرف ماضی کی چلتی ہے، لیکن معنی یہ صرف اور صرف نہیں کا دیتا ہے. نہیں، لیسا کا مطلب نہیں. نہیں تھا ضرور ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کانا اور لیسا، اس کا اسم ہوگا اور خبر ہوگی. یعنی کانا اور لیسا کے بعد میں آنے والے اسم بھی ہوں گے اور اس کی خبر بھی ہوگی. کانا جمع جملہ اسمیہ، خبر منصوب. اب مثال کے طور پر ہم اگر کانا لگا دیتے ہیں جملہ اسمیہ سے پہلے تو پھر کیا ہوگا؟ خبر منصوب ہو جائے گی. اور اس کا جو معنی ہے آپ کو پتا ہے، کانا کا مطلب تھا ہے، تو ہے کی بجائے تھا کا معنی دے گی. ٹھیک ہو گیا. دوسرا لیسا کیا ہے؟ لیسا جب ہم جملہ اسمیہ کے ساتھ لگائیں گے تو اس میں بھی خبر منصوب ہو جائے گی، لیکن تھا کا معنی نہیں دے گی. دیکھیں نا. اور اگر ہم بازر بھی لگا دیتے ہیں خبر سے پہلے تو پھر خبر منصوب کی بجائے مجرور ہو جائے گی. تو یہ بھی اصل میں حرف جار ہے. حرف جار جب کسی بھی اسم سے پہلے آتا ہے تو اسے مجرور کر دیتا ہے. لیکن طریقہ کار یہ ہے، جب لیسا آپ لگاتے ہیں تو عمومی طور پر جو ہے خبر کے ساتھ با لگا دی جاتی ہے اور اس کو منصوب کی بجائے مجرور کر دیا جاتا ہے. اور کانا اور لیسا میں اسم ظاہر کی صورت میں پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا. پہلا اور چوتھا آپ کو پتا ہے کہ جو ہے اگر اسم ظاہر ہو تو اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اگر اس میں ظاہر مؤنث ہے تو چوتھا صیغہ اس کا استعمال ہوگا فعل کا، کیونکہ وہ مؤنث کا صیغہ آئے گا نا. جیسے مثال کے طور پر ذہب ہے تو ذہب پہلا صیغہ ہے، ذہب دوسرا صیغہ، اور ذہبوا تیسرا صیغہ، اور ذہبت چوتھا صیغہ. اگر آگے مؤنث ہے جو اس میں ظاہر کے طور پر ہے تو پھر ذہبت آئے گا نا اس کے لیے. ذہبت معلمت، اپنا یا ذہبت معلمت. تو کیا ہوگا؟ ذہبت المعلمت، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں چوتھا صیغہ استعمال ہوا، لیکن ہے تو واحد مؤنث نا، صیغہ تو واحد کا استعمال ہوا ہے. یہ ہم نے آگے انشاءاللہ یہ چیزیں تفصیل سے دیکھنی ہے. اب آپ دیکھیں کانا کی گردان. کانا کی پوری گردان بنتی ہے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کے سامنے ذہبا کی گردان پڑھتا ہوں. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ کننا. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، اور آگے کیا ہوگا؟ کننا. جب اس طرح کی کننا آئے گی صورت، اس طرح کی صورت آئے گی تو دو نون اکٹھے ہو جائیں گے، اور پہلا نون ساکن ہو اور دوسرا نون جو ہے زبر والا ہو تو پہلا نون دوسرے نون کے اندر مرج ہو جائے گا. تو یہ بن جائے گا کننا. اوپر شد آ جائے گی تو غنہ بھی ساتھ ہم کریں گے. جب دو نون اکٹھے ہوں گے، یعنی ویسے بھی آپ یہ ایک تجوید کا قاعدہ ہے کہ ہم مخرج حروف یعنی ایک جگہ سے ادا ہونے والے اگر حروف اکٹھے دو اکٹھے آ جائیں تو پہلے حرف کو دوسرے کے اندر ملا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح قریب المخرج
نزدیک سے ادا ہونے والے، جیسے تا اور دال ہے، یہ بھی دونوں اکٹھے آ جائیں گے تو جو پہلے حرف ہوگا اس کو بعد والے حرف کے اندر ملا دیں گے. یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہے، ایک ہی حرف ہے، دو دفعہ آیا ہے تو پہلا حرف جو ہے دوسرے کے اندر مرج کر دیں گے اور اوپر شد لگا دیں گے نشانی کے طور پر، تو یہ بن جائے گا کننا. اس طرح کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. اب دیکھیں کن نا ہے اصل میں، میں آپ کو بلکہ لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. یہ دیکھیں کن نا، پہلے تو وہ اوپر والا دیکھتے ہیں. کن، یہ لکھا ہی نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. یہ اب پہلی نون آپ کے سامنے ساکن ہے، دوسری نون کے اوپر ہے اوپر زبر. مجھے بہت ہی مزہ اچھا لگتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ دیکھیں کن نا، کننا، تو جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا کننا، پہلی نون دوسری کے اندر مرج ہو جائے گی، یہ بن جائے گا کننا. اچھا اگر اسی طرح اس کے بعد الف لگا دیں تو یہ دو نونیں اکٹھی ہو کے کن نا بن جائے گا. یہ جو لفظ ہے یا نیچے والا یہ کن نا ہے اصل میں، لیکن جب ہم ملائیں گے ان دونوں کو آپس میں تو یہ کن نا بن جائے گا. نون کے اوپر ہم پھر گنا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر شد ہے. کن، ہم سب تھے. اب میں ان سب کا آپ کے سامنے معنی رکھتا ہوں. دیکھیں کانا وہ ایک مذکر تھا، کانا وہ دو مذکر تھے، کانو وہ سب مذکر تھے، کانت وہ سب مؤنث، نہیں وہ ایک مؤنث تھی، کانتا وہ دو مؤنث تھیں، کننا وہ سب مؤنث تھیں، کنتا تو ایک مذکر تھا، کنتما تم دو مذکر تھے، کنتم تم سب مذکر تھے، کنتی تو ایک مؤنث تھی، کنتما تم دو مؤنث تھیں، کنتن تم سب مؤنث تھیں، کنتو میں ایک مذکر یا ایک مؤنث تھی. ٹھیک ہے، میں ایک مذکر تھا یا میں ایک مؤنث تھی. کن نہ، کن نہ ہم دو مذکر یا مؤنث تھے، اور کن نہ ہم سب مذکر یا مؤنث تھے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے سامنے یہ کانا کی گردان آ گئی. اب اس کی اگر مضارع کریں گے تو وہ بن جائے گا یکون، جبکہ لیسا کی گردان آپ کے سامنے آ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ لیسا وہ ایک مذکر نہیں. ٹھیک ہے جی. لیسا وہ دونوں نہیں، لیسو وہ سب نہیں، لیست وہ ایک مؤنث نہیں، لیستا وہ دو مؤنث نہیں، لسنا وہ ان سب نہیں، لستا تو نہیں، لست علیہم بمسیطر. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. لستما تم دونوں نہیں، لستم تم سب نہیں. اب دیکھیں نا، نہیں کا معنی دے رہا ہے، تھے کا معنی نہیں یہاں پہ آ رہا. لئی لستی تو ایک مؤنث نہیں، لستما تم دو مؤنث نہیں، لستن تم سب مؤنث نہیں، لستو میں نہیں. اب اس کے اندر مذکر مؤنث دونوں آ جائیں گے. لسنا ہم دونوں نہیں، لسنا ہم سب نہیں. اس میں بھی مذکر مؤنث دونوں آ جائیں گے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی مثالیں. وقالت الیہود کہا یہود نے، لیست النصارى لیست نہیں ہے. یہ تا اصل میں کیا تھی؟ لیست، آگے ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر دی گئی.
لیست النصارى نہیں ہے نصارہ علی شیء کسی دین پر. اسی طرح اچھا یہ ایک دوسرے کو اسی طرح کہتے تھے. وہ جو نصارہ ہیں وہ یہود کو ایسے کہتے تھے اور یہود نصارہ کو کہتے تھے. دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے تم دونوں جو ہے کسی دین پر نہیں ہو. اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے. دونوں مختلف جو فرقوں میں بٹ جاتے ہیں لوگ، پھر وہ ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں کہ یہ فلاں کافر ہے، وہ کہتا ہے فلاں کافر ہے. وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے جو ہے وہ مطلب مسلمان کسی کو ہی نہیں رہنے دیتے. یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے تو وہ مسلمان ہے اور ہمارے لیے قابل عزت ہے. احترام ہمارا اس کے اوپر لازم ہے اور ہمارے دل کے اندر اس کے لیے نرم رویہ ہونا چاہیے. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا. اچھا اب اس کا طریقہ کار جیسا ہے پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا اور جو بھی رسومات معمولات ہیں دین کے مطابق جو گزارتا ہے، اس کے اندر کمی بیشی اس سے ہوتی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ہمیں اس کے لیے نفرت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. قرآن تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے ہمارے ساتھ مل جاؤ ان معاملات میں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جو مشترک نہیں ہے چاہے ان کے اوپر اختلاف رکھیں اپنا. تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ مسلمان جو ہے ہر کلمہ کو مسلمان ہے تو وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے. اچھا اسی طرح ہر انسان بھی اپنی جگہ پہ قابل احترام ہے کیونکہ اللہ کی تخلیق تو ہے نا. اور اللہ رب العزت کسی بھی وقت چاہیں تو اسے ہدایت عطا فرما سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے کسی کی تذلیل کرنا یا یہ ہم اصل میں دین سیکھ اسی لیے رہے ہیں کہ ہم جذبات سے کام نہ لیں، ہم صرف اور صرف علم کی روشنی میں اللہ کی فرما برداری کریں. خدا نخواستہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نیک کام سمجھ کر رہا ہوتا ہے اور ہوتا وہ بہت برا کام ہے. تو اس طرح ہم سب کو جو ہے شعوری سطح پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. لے جی اب آپ کے سامنے لیسا کی مثال آ گئی. لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ. اب دیکھیں لیسا نہیں علیکم تم پر، نہیں ہے تم پر جناحن کوئی گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. ولیسا اور نہیں ہے الذکر مذکر کالانثی مؤنث جیسا. وانی اور بے شک میں نے سمیتھا اس کا نام رکھا ہے مریم مریم. ٹھیک ہے جی. تو لیسا نہیں ہے لکم تمہارے لیے بھی اس میں علم کوئی علم. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. دیکھیں لیسا نہیں کا معنی دے رہا ہے نا. اچھا اسی طرح لیسا لہم نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ ہی اس میں سے ولی کوئی دوست ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارش. یعنی نیسا اپنا لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے من دونہ اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. ولی کوئی دوست ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی. اچھا یہاں پہ ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے. یہاں پہ ان کی بجائے تمہارے لکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. لہم کا مطلب ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر ہوتا لیس لکم نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ ہی اس کے سوا ولی کوئی دوست ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آگے. دیکھیں ماضی کی اقسام. ماضی بعید، دور کا ماضی. جب آپ ماضی لگائیں، ماضی فعل کے اندر کیا معنی ہوتا ہے؟ ذہبا. ذہبا کے اندر کیا ہے؟ وہ ایک مذکر گیا. لیکن اگر ہم کانا لگائیں گے تو کانا کا مطلب تھا اور ذہبا کا مطلب بھی ماضی کے اندر ہے تو یہ بہت ہی دور کا ماضی ہو جائے گا. کیسے؟ کانا ذہبا وہ گیا تھا. ٹھیک ہے. ماضی بعید ہو گیا، ماضی دور کا ہو گیا. اور جب ہم قد لگائیں گے، قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، تو اس کو کہیں گے ماضی قریب.
ठीक है, कद ज़हब। अब कद का मतलब तो यकीनन है, या है जो है, अलबत तहकीक हम कहते हैं इसका माना। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, जोर पैदा करने के लिए भी बाज़ दफा होता है, कद लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ज़हाबा, जब हम ज़हाबा के साथ जब कद लगाएंगे तो है का मफहूम देगा। लेकिन है क्या, माजी करीब, नजदीक की बात है, अभी हो चुका है ये काम। अब देखे ना, कद ज़हाबा हम क्या कहेंगे, वो गया है, यानी अभी की बात है, थोड़ी देर पहले की बात है, वो गया है। ठीक है। इसी तरह यह वो जा चुका है, ताकीद का मफहूम इसके अंदर आ गया कि जा चुका है, पक्की बात है, वो जा चुका है। माजी इस्तिमरारी, इस्तिमरारी कहते हैं उस वक्त, बात माजी की है लेकिन उस वक्त वो काम हो रहा था, वो इंसान ने वो काम वो कर रहा था, उस वक्त काम के चलते रहने का मफहूम इसके अंदर आता है। अब देखें, ये चीजें हैं समझने की और साथ में याद करने की भी हैं। आपके पास स्लाइड्स जो है मौजूद हैं, तो आपने अगर अभी तक भी कॉपी नहीं करवाई तो जरूर कॉपी फौरी तौर पर करवा के अपने पास रखें, ताकि आप साथ साथ इनको अच्छे तरीके से, जो चीजें याद करने वाली हों उनको याद करें। याद किए बगैर जब हम आगे चलते हैं तो फिर हमें ये चीजें मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं। तो अब आप देखें, काना यक्तुबु, वो लिख रहा था। अब देखें, काना के साथ हमने फेल मुजारे लगाया, तो फिर माजी का मफहूम तो आया काना की वजह से, था का माना देता है ना काना। लेकिन मुजारे की वजह से उस वक्त काम के जारी रहने का मफहूम आ गया। काना यक्तुबु, वो एक मुजक्कर लिख रहा था। ठीक है, काना यक्तुबु, वो एक मुजक्कर लिख रहा था। अच्छा जी। तो देखें, वो एक मुजक्कर लिखा करता था या वो लिखता था। दोबारा अब आप सुन लें, ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, तो मैं कहता हूँ आपको जहन नशीन हो जाए। और जब आप माजी के साथ काना लगाएंगे तो माजी बाईद हो जाएगा, दूर की बात हो जाएगी। और जब माजी करीब के यानी जब आप कद जो है माजी के साथ लगाएंगे तो फिर वो माजी करीब की बात आ जाएगी। कद ज़हब, वो गया है, वो जा चुका है। और माजी इस्तिमरारी, इस्तिमरारी का मतलब वो उस वक्त जारी था काम। जब हम काना लगाएंगे और उसके बाद फेल फेले मुजारे लगाएंगे, काना फेल माजी लगाएंगे तो फिर माजी बाईद हो जाएगा। और अगर काना के साथ मुजारे लगाएंगे तो फिर माजी इस्तिमरारी हो जाएगा, यानी उस वक्त काम के किए जाने का मफहूम, यानी उस वक्त के काम के जारी रहने का मफहूम इसके अंदर आ जाएगा। होगा तो माजी के अंदर, लेकिन उस वक्त काम वो जारी हो रहा था, किया जा रहा था। अब देखे ना, कान यक्तुबु, वो एक मुजक्कर लिख रहा था। ठीक है, उस वक्त यानी माजी की बात है, लेकिन उस वक्त वो काम को उसने जारी रखा हुआ था। अच्छा, अब आगे है जी माजी शक्किया। माजी शक्किया, माजी की अकसाम के अंदर हम पढ़ रहे हैं माजी शक्किया। अब इसके अंदर शक्किया का क्या मतलब, शक का मफहूम है। जब शुरू में हम मुजारे लगाएंगे, यानी काना का मुजारे यकूनु, यकूनु लगाकर उसके बाद माजी का सीगा लगाएंगे, फिर शक का मफहूम पैदा हो जाएगा। जैसे यकूनु का तबा, उसने लिखा होगा। अब देखे ना, बात कंफर्म नहीं है, उसने लिखा होगा। अब मुझे, अगर मुझसे कोई बंदा भी पूछता है कि भाई तुम्हारे हमने जिम्मे लगाया था कि फलां या शख्स से ये लिखवाना है, तो मैं अब क्या कहूँ उसे। मैं अब अगर कहूँ उसे कि मुझे लगता है कि उसने लिखा होगा, मैंने तो कह दिया था उसे कि लिख लेना, तो उसने लिखा होगा, यानी मुझे उम्मीद है कि लिखा होगा, लेकिन बात के अंदर शक मौजूद है। अच्छा, आपको भी ज्यादा लगना शुरू हो गया है। चलें फिर इसकी दोहराई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पीछे वाले की।
चलें चलें, इसको जो है दोहरा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 61 नंबर है ना, इससे पहले वाला हम दोहराई कर लेते हैं। आज देखे ना, मैंने जब शुरुआत की है वो भी दोहराई से की है, तो इंशाल्लाह ये बार बार दोहराएंगे हम तो मुश्किल नहीं होगी। ये शक वाला मेरे जहन में था कि चलें आज टॉपिक साथ हो जाता, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे हम, कोई मुश्किल नहीं। ये असल में रोज का रोज सबक तैयार करना जरूरी है, फिर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। देखें, ये तो है लईसा की, हमने मिसालें देख ली, मैंने आपको बताया, यहीं से हम देख लेते हैं। देखें, काना का मतलब वो एक मुजक्कर था, अगर इसका मुजारे बनाएंगे तो बनेगा यकूनु। अब हम कहेंगे वो एक मुजक्कर होगा, ठीक है। अच्छा, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए जी। आप इस तरह करें ना कि ये जो भी वीडियो आती है, अगर हम सब के लिए यही है कि जो अगर किसी की वजह से कोई क्लास नहीं ले पाता तो वो फिर वीडियो उसके पास क्योंकि पहुंच आती है, तो उसमें से देख के अपना उसको जो है अटेंड करें और उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ये हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत इस टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा हुआ कि हम घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सीख सकते हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा है। अच्छा जी, अब आप ज़रा सोचें, अब इसको आप गहराई से अगर समझ लेना काना को, फिर आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। काना का मतलब था, अगर इसका मुजारे लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, यकूनु। यकूनु का मतलब होगा, जहन में रख लें हमेशा के लिए। काना का मतलब था और यकूनु का मतलब होगा। काना वो एक मुजक्कर था, काना वो दो मुजक्कर थे, कानू वो सब मुजक्कर थे, कानत वो एक मुअन्नस थी, कानता वो दो मुअन्नस थी, कुन्ना वो सब मुअन्नस थी, कुंता तू एक मुजक्कर था, कुंतुमा तुम दो मुजक्कर थे, कुंतुम तुम सब मुजक्कर थे, कुंती तू एक मुअन्नस थी, कुंतुमा तुम दो मुअन्नस थी, कुंतुन्ना तुम सब मुअन्नस थी, कुंतु मैं एक मुजक्कर या मैं एक मुअन्नस थी, ठीक है जी। और कुन्ना हम दो मुजक्कर या हम दो मुअन्नस थे, कुन्ना हम सब मुजक्कर या हम सब मुअन्नस थे। आगे है जी लैसा की गिरदान। लैसा वो एक मुजक्कर नहीं, लैसा वो दो मुअन्नस नहीं, अपना वो दो मुजक्कर नहीं, लैसु वो सब मुजक्कर नहीं। अब देखें, लैसा सिर्फ और सिर्फ नहीं का माना दे रहा है। लईसत वो एक मुअन्नस नहीं, लईसता वो दो मुअन्नस नहीं, लसना वो सब मुअन्नस नहीं, लसता तू एक मुजक्कर नहीं, लस्तुम तुम दो मुअन्नस नहीं, अपना दो मुजक्कर नहीं, लस्तुम तुम सब मुजक्कर नहीं, लस्ती तू एक मुअन्नस नहीं, लस्तुमा तुम दो मुअन्नस नहीं, लस्तुन्ना तुम सब मुअन्नस नहीं, लस्तु मैं एक मुजक्कर या मैं एक मुअन्नस नहीं, लसना हम दोनों नहीं, लसना हम सब नहीं। ठीक हो गया। आगे आपके सामने ये मैंने मिसालें अभी पढ़ दी थी, फिर हम देख लेते हैं एक दफा काना का इस्तेमाल। माजी बईद, बईद का मतलब दूर। काना जमा माजी, जब हम माजी का सीगा जब लगाएंगे तो ये काना ज़हबा हो जाएगा। इसके अंदर माना क्या होगा, वो गया था। और फिर उसके बाद माजी करीब अगर हम बनाना चाहते हैं तो उससे माजी, फेले माजी से पहले कद लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कद ज़हबा, वो गया है, अभी की बात है, थोड़ी देर पहले की बात है, वो गया है, वो जा चुका है। ताकीद का मफहूम भी इसके अंदर आता है कद लगाने की वजह से। माजी इस्तिमरारी, इस्तिमरारी कहते हैं उस वक्त काम के जारी रहने को। काना के बाद जब हम मुजारे का सीगा लगाएंगे तो इसके अंदर माजी का मफहूम होगा, लेकिन उस वक्त के काम के जारी रहने का मफहूम भी साथ में होगा। काना यक्तुबु वो एक मुजक्कर लिख रहा था, या वो लिखा करता था, या वो लिखता था। तो मेरे ख्याल में आज हमारा चलें यहाँ तक ही हम इसको रखते हैं। तो आप लोगों में से मैंने सबका कोशिश की है कि टेस्ट जो है चेक करके भेज दूं।
تو माशाल्लाह मैंने कोशिश भी की है। अगर किसी का कोई उसमें कोई बात आपको समझ ना आई हो, या ये है कि उसका जो है किसी का चेक ना हुआ हो, किसी कमी बेशी हो गई हो, मेरे से रह गया हो, तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। फिर मैं इंशाल्लाह एक आध अगर बच गया तो वो मैं करके भेज दूंगा, और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो भी मैं वो करके भेज दूंगा। इस दफ़ा फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी, जिसकी वजह से मैं वो एक स्लाइड बनानी थी, जिससे मैंने आपको ये जो वो जो हमने पेपर बनाया था, वो मैंने आपको समझाना था पहले कि भाई यहाँ पे गलतियां अगर किसी की आई हैं तो वो कौन कौन सी आई हैं। वो अब मैं कल कोशिश करूंगा कि मेरे से अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हम अपनी छुट्टी के दिन मैं करके फिर आप, या दरमियान में किसी वक्त मैं छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, तो इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगी। आप मुझे ना उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ऐसे मुझे पता नहीं चलता। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगर बच गया है आपका तो वो मैं चेक करके भेजता हूँ। ठीक हो गया जी। चलें जी, आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।